السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ اس آیت مبارکہ میں جو واقعہ مذکور ہے، اس کا اصل مقصد اللہ کی خاطر تقوی اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کی اللہ کے ہاں عزت، تکریم، قدر و قیمت وہ بیان کی گئی ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بالحق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بالحق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب، ان لوگوں کو پڑھ کر سنا دیجئے نبأ ابْنَيْ آدم، آدم کا بالحق، آدم کے بیٹوں کا ایک قصہ، سچ کے ساتھ، حق کے بعد صحیح طور پر۔ اذ قربا قربانا، جب کہ ان دونوں نے قربانی دی، قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، قبول کر لی اللہ نے، احدہما ایک سے، ولم یتقبل اور نہ قبول کی، من الآخر آخر دوسرے سے، یعنی ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی جبکہ دوسرے کی قربانی اللہ رب العزت نے قبول نہ کی۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے یہ، کہ حابیل بھیڑ بکریاں چراتا تھا، ریوڑ چلاتا، چرواہا تھا، جبکہ قابیل جو ہے وہ کاشتکاری کرتا تھا۔ ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی دی۔ حابیل نے کچھ جانور پیش کیے جبکہ قابیل نے اناج جو ہے اللہ کے قربانی کے لیے نظر کیا۔ حابیل کی قربانی تو قبول ہو گئی جبکہ قابیل کی قربانی اللہ رب العزت نے قبول نہیں فرمائی۔ اس وقت اس زمانہ میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوا کرتی کہ اللہ آسمان سے ایک آگ کا شعلہ اتارتے، بھیجتے، اور جس کی قربانی قبول کرنی ہوتی اس قربانی کو، چیز کو جلا کر بھسم کر دیتا وہ آگ جو ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ ایک عام سی روایت ہے جس کا صحیح یا غلط ہونے میں جو ہے وہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، یہ جو دو بیٹے ہیں صبح شام ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، صبح والے لڑکی کا شام والے لڑکے کے ساتھ اور صبح والے لڑکے کا شام والی لڑکی کے ساتھ بیاہ یا شادی کر دیا جاتا۔ جو قابیل ہے اس کے ساتھ جو بہن اس کی پیدا ہوئی، تاریخ میں اس کا نام اکلیمہ، کلمانہ، کینا یا لولوا، یہ 3-4 نام آتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نام تھا۔ اور جو حابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی اس کا نام غازہ یا بلبیرہ کہا جاتا ہے۔ تو اصول کے مطابق، طریقہ کے مطابق حابیل جو ہے اس کا نکاح قابیل کی بہن سے کیا جانا تھا، لیکن قابیل نے احتجاج کیا اور اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اپنی جو بہن اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ نکاح کروں گا، چونکہ وہ خوبصورت تھی۔ اس کا تذکرہ تاریخ میں آتا ہے، حدیث میں یہ بات واضح نہیں ہے، یہ ایک بات بنی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن اس کو وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، واللہ عالم۔
بخاری کی ایک حدیث ہے جس کا عام طور پہ لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں، اس میں قتل کا تو تذکرہ ہے لیکن وجہ قتل نہیں ہے۔ تو اس کا جو اللہ جانتا ہے، جو بہرحال قربانی دی ان دونوں نے اللہ کے نام پہ، تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، تو قابیل جو ہے اس کی قربانی جب قبول نہیں ہوئی تو اس نے کہا قال لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا اپنے بھائی کو، یعنی وہ حسد کی آگ میں قابیل جو ہے وہ آ گیا، جلنے لگا، کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو جواب دیا اس کا حابیل نے کہ اللہ پرہیزگاروں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے، یعنی حابیل نے یہ جواز پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، گناہ گاروں کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ تو اس آیت کا جو چند باتیں اس میں سے جو نکلتی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ نیک کام اخلاص سے کرنا چاہیے، اگر اخلاص اس میں ہے تو اجر و ثواب جو ہے وہ اخلاص اجر و ثواب بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ متقی یعنی تقوی کرنے والوں کے اعمال کو ہی، تقوی والوں کے اعمال کو ہی قبول کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اچھے اور نیکی کے کام کی قبولیت کا اختیار اللہ کو، اب دیکھو قربانی اچھا کام ہے، یعنی نیک کام کی قبولیت کا اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور چوتھی جو بات اس میں سے نکلتی ہے کہ دنیاوی نقصان کا مطلب ہرگز ناکامی نہیں ہے۔ بظاہر تو حابیل جو ہے وہ قتل ہو گیا دنیا میں، لیکن وہ ناکام نہیں ہوا، وہ اللہ کی رضا پا گیا۔ جس طرح دیکھیے حضرت امام حسین کربلا میں اپنے 72 نفوس قدسیہ کو شہید کروا کے بھی، اگرچہ انہیں بادشاہ تو نہیں ملی تھی، لیکن یہ بھی دیکھیے کہ یزید پر آج بھی لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں، اور امام حسین کی محبت آج بھی زندہ ہے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اور پانچویں بات جو اس سے نکلتی ہے کہ جب اللہ کسی کو بھی دینی یا دنیاوی نعمتوں سے نوازتا ہے تو لوگوں میں اس کے لیے حسد پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں آپ نے پرواہ نہیں کرنی، آپ نے تقوی اختیار کیے رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین اچھے اعمال کی تقوی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔